کہ وہ ہے what is support and resistance. اگر آپ یہ سیکھ گئے نا تو ایسے سمجھے نا کہ آپ تقریباً ٹریڈنگ میں ماسٹر ہو گئے. اگر آپ یہ چیز سیکھ گئے نا سپورٹ اینڈ ریزسٹنس یہ چیز تو آپ ماسٹر ہیں. پھر اگر آپ کو دیکھیں یہ جو چیز بھی ہے جو ٹیکنیکل کورس میں پڑھا رہا ہوں، میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگوں کو میں 4 کورس پڑھاؤں گا. ایک ٹیکنیکل ہوگا، ایک فنڈامنٹل ہوگا، ایک سینٹیمنٹ ہوگا اور ایک ایس ایم سی ہوگا. سب سے پہلے ابھی یہ جو جتنا بھی ہم کچھ پڑھ رہے ہیں نا یہ سب ٹیکنیکل کورس کا ہی حصہ ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں یہ جو آپ لوگوں کا ٹیکنیکل کورس ہے یہ انہی مارکیٹ میکرز نے ہی آپ کو دیا ہے تاکہ آپ ہمارے مارکیٹ پہ ٹریڈ کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں مارکیٹ میکرز نے دی ہے وہ ورک تو کرتی ہیں لیکن وہ ویسے ورک نہیں کرتی. مطلب اس کے لیے نا ایک مائنڈ چاہیے ہوتا ہے. اگر دیکھیں آپ جو ہے نا اگر فار ایگزامپل آج سیکھ گئے نا سپورٹ اینڈ ریزسٹنس تو یہ نہیں کرنا کہ آپ بس سپورٹ اور ریزسٹنس کے لیے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے اپ ٹرینڈ ہی سیکھ لیا تو ایسے نہیں کہ آپ صرف اپ ٹرینڈ کے لیے بیٹھ جاؤ. اگر آپ نے ڈاؤن ٹرینڈ سیکھ لیا تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ صرف ڈاؤن ٹرینڈ کے لیے ہی بیٹھ جاؤ. اگر ٹریڈنگ صرف سپورٹ اور ریزسٹنس کا نام ہوتی نا تو ہر کوئی پروفیٹیبل ہوتا. اگر ٹریڈنگ صرف ایک اپ ٹرینڈ کا نام ہوتا ٹھیک ہے تو ہر کوئی پروفیٹیبل ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ سب سے بڑا ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو ہے نا ٹیکنیکل کورس تو کر لیتے ہیں لیکن ہمیں فنڈامنٹل کا کوئی نہیں پتا ہوتا. اور ہم ٹیکنیکل پتہ کیا سیکھ رہے تھے وہ جو ہمیں یوٹیوب اور گوگل سے ملتا ہے. آگے انشاءاللہ جب ہم کینڈل سٹک میں گھسیں گے تو میں آپ لوگوں کو کینڈلز میں والیوم بھی سکھاؤں گا. کینڈل میں والیوم کیسے آتا ہے، ہمیں کیسے پتا ہوتا ہے کہ یہ نو والیوم کینڈلز بنی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس میں سیلنگ پریشر زیادہ ہے یا بائنگ پریشر زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آج سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے وٹ از سپورٹ اینڈ ریزسٹنس. سب سے پہلے سپورٹ کیا ہے. ادھر اس نے لکھا ہے کہ a zone of support is when a security's price falls to a predicted low known as a support level. It is also called demand zone. کہہ رہا ہے کہ وہ زون سپورٹ وہ زون کہلاتا ہے when a security price falls جب کسی بھی چیز کی جو قیمت ہے سٹاک مارکیٹ میں وہ جب گر جاتی ہے ٹو اے پریڈکٹڈ لو ایک لو تک. ظاہر ہے جب ایک سیکیورٹی کی پرائس فال کرتی ہے یوں تو وہ اوپر سے نیچے جب جاتی ہے تو ایک لو کی طرف جا رہی ہوتی ہے. مطلب ایک لو لگاتی ہے. وہ جگہ مطلب جہاں سے مارکیٹ آ رہی ہے اور وہ جگہ جس جگہ پہ مارکیٹ سٹے کر جائے مزید اس سے نیچے نہ جائے وہ آپ کا کیا ہے سپورٹ لیول ہے. یعنی کہ بس اس لیول پہ آ کے مارکیٹ رک گئی. یعنی اس چیز کی جو پرائس ہے سیکیورٹی کی ایکس وائی زیڈ جو بھی اچھا ہے گولڈ کی پرائس ہے آپ گولڈ پہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو گولڈ کی پرائس سمجھیں. آپ کسی کرنسی پہ ٹریڈ کر رہے ہیں فار ایگزامپل جی بی پی پہ ٹریڈ کر رہے ہیں یورو پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی پرائس جو ایک جگہ پہ ٹہر جائے ایک لو پہ مزید اس سے نیچے نہ جائے تو وہ کیا ہے سپورٹ. اور وہیں سے پرائس آرام آرام سے ایسے اٹھنے لگتی ہے. تو اس ایریا کو ڈیمانڈ زون بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر اس چیز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اٹس مین کہ اس چیز کو خریدا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس چیز کو ہم بائی کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک بٹن ہوتا ہے بائی کا. پھر ہم جب وہ پریس کرتے ہیں تو مارکیٹ جیسے اوپر جاتی ہے تو ہم پروفٹ میں ہوتے ہیں. آپ کے پاس جو چارٹ ہے ٹھیک ہے ٹریڈنگ وہ آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے جن جن کے پاس وہ اپلیکیشن نہیں ہے پھر آپ لوگ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں آپ کے چارٹ پہ فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس ایک کمپیوٹر کی اسکرین ہے اور اس کے اوپر آپ کو ایسے ایک چارٹ نظر آ رہا ہوتا ہے یوں ایسے. لیکن اس میں یہ جو نیچے نیچے کا ایریا ہوگا یہ والا یہ کیا کہلائے گا سپورٹ کہلائے گا.
اور یہاں سے جب مارکیٹ اٹھے گی تو یہاں سے ہم بائی کریں گے، یعنی اصل میں ہم بائی کی ٹریڈ اگر لیں گے تو وہ کہاں سے لیں گے؟ سپورٹ سے لیں گے، کیونکہ یہاں پر ہی اس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اٹ از آلسو کالڈ ڈیمانڈ زون. ٹھیک ہو گیا. اور سپورٹ لیول پہ لاتعداد کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ بائرز بیٹھے ہوتے ہیں، خریدار. اس چیز کو خریدنے کے لیے جو ان لوگوں کے پاس مطلب مارکیٹ میں جن جن لوگوں کا پیسہ پڑا ہے، ٹھیک ہے، سب لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے. اور جب ایک ڈیمانڈ زون پہ پرائس آتی ہے، مطلب نیچے نیچے ایک سپورٹ لیول پہ مارکیٹ آتی ہے، تو یہاں پر کون ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ بائرز ہوتے ہیں. اور جب سیکیورٹی پرائس ایسے فال کرتی ہوئی گرتی ہے اور ایک پریڈکٹڈ لو تک آتی ہے، اس سے مزید نیچے نہیں جاتی، تو یہاں سے جب ہم بائی کرتے ہیں تو مارکیٹ جتنی اوپر جاتی ہے اتنا زیادہ ہمارا پروفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سپورٹ کی سمجھ آ گئی؟ جی سر. اگر سمجھ نہیں آئی تو پوچھیں دوبارہ، میں ریپیٹ کر دوں گا. یس سر، کلیئر ہے. اوکے. نیکسٹ ہے ریزسٹنس. وٹ از ریزسٹنس؟ کہہ رہا ہے کہ ریزسٹنس از دا اپوزٹ آف سپورٹ. When an asset hits it, sellers take over and send its price back down again. It is also called supply zone. کہہ رہا ہے کہ ریزسٹنس جو ہے وہ سپورٹ کے متضاد ہے، اپوزٹ ہے. When an asset hits it, جب کسی بھی ایسٹ کی پرائس جب اس لیول کو ہٹ کرتی ہے تو سیلرز کیا کرتے ہیں؟ ٹیک اوور اینڈ سینڈ اٹس پرائس بیک ڈاؤن اگین. اور وہ جو قیمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو اپ سائڈ پہ، یعنی کہ دیکھیں یہ نیچے ایک سپورٹ تھا، اب یہ اوپر ایک ریزسٹنس ہے. جب یہ پرائس ایسے یہاں پر داخل ہوئی سپورٹ پہ، سپورٹ سے جب یہ اوپر ریزسٹنس پہ جاتی ہے تو یہاں پر کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ سیلرز بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ریزسٹنس لیول. یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ یہ سپلائی زون ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے نا یہ اس پرائس کو واپس پش کرتے ہیں. تو اگر آپ یہاں پر سیل کی انٹری مار لیتے ہیں اور مارکیٹ جتنی نیچے آئے گی تو آپ اتنے پروفٹ میں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ سپلائی زون بھی کہتے ہیں، ریزسٹنس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر لاتعداد سیلرز بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ نے اگر اپنے پاس ایک دیکھیں، ٹریڈنگ جو ہے 10% بائنگ ہے، 10% سیلنگ ہے، اور 80% کیا؟ ٹھیک ہو گیا. آپ نے شکار کا ویٹ کرنا ہے سارا دن. مارکیٹ جو ہے نا ایسے ادھر یہ اوپر ایک ریزسٹنس ہوتا ہے، نیچے جو ہے نا سپورٹ ہوتا ہے، پرائس یہاں پر گھوم رہی ہوتی ہے، یہاں پر ٹریڈ اوپن نہیں کرنی. لیکن اگر آپ نے اچھا ایک ریزسٹنس ڈرا کیا ہے، ایک لیول ڈرا کیا ہے کہ یار یہ لیول ہے، آپ کسی اور کے انالیسس کیوں فالو کرتے ہیں؟ آپ اپنے پاس ایک سپورٹ اور ریزسٹنس ڈرا کریں، پھر اس لیول کے لیے بیٹھ جائیں. جب اس ریزسٹنس پہ مارکیٹ آئے گی تو وہاں سے ایک دفعہ سیل کر کے تو دیکھ لیں کیسے پلے نہیں ہوتا وہ لیول. اور پھر اگر وہ سپورٹ لیول پہ آتی ہے جو آپ نے ڈرا کیا ہے، ایک دفعہ آپ نے سپورٹ سے بائی، ایک دفعہ اپنے آپ پر بھروسہ کر کے تو دیکھ لیں، بائی تو کر لیں وہاں سے. ٹھیک ہو گیا. تو وہاں سے مارکیٹ ضرور بائی ہوگی، کیونکہ جو ڈیمانڈ زون ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ زون ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. وہاں سے پرائس نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، وہاں پر بائرز ہی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ایک سپلائی زون ہے وہاں پر سیلر بیٹھے ہیں، وہاں سے مارکیٹ نے سیل ہونا ہی ہے. تو کیوں نہ ہم ویٹ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ویٹ نہیں کر سکتے. اور ٹریڈنگ میں جو سب سے زیادہ تکا دینے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ویٹنگ ہے. کہ جب آپ اپنے لیول کا ویٹ کرتے ہیں، لیکن یقین کریں جب آپ اپنے لیول سے ٹریڈ لیں گے نا تو وہ اتنی خوبصورتی سے مارکیٹ جو ہے نا آپ کو پرائز دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ہم نے کیا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے یہاں پر درمیان میں ٹریڈ اوپن کی ہوتی ہے، بائی یا سیل کیا ہوتا ہے، تو مارکیٹ سارا دن ہمیں خراب کرتی ہے.
ٹھیک ہے نا. اس لیے سارا دن ہمیں مائنس میں بیلنس شو ہو رہا ہوتا ہے, کبھی تو -10 لگتا ہے, کبھی تو -20 لگتا ہے, کبھی تو پھر +20 ہو جاتا ہے. تو ہمارا دماغ خراب ہوتا ہے بالکل کہ یار بندہ کرے بھی تو کیا کرے. اور سارا دن نقصان میں ہولڈ کر کر کے نا $1 پرافٹ میں ہم کیا کرتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. اور ہم نے اپنی جو سائیکالوجی ہوتی ہے نا اس کی بینڈ بجائی ہوتی ہے. ٹریڈ لینے کے لیے نا سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے, آپ کے پاس جگرا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ٹریڈنگ کمزور دلوں کا کام نہیں ہے. اگر آپ صحیح لیول سے ٹریڈ لیں گے نا تو آپ چاہے کتنے بھی کمزور دل والے ہیں نا, آپ کو اپنے لیول پہ بھروسہ تو ہے نا. بس وہاں پر ظاہر ہے جب ایک سپورٹ پہ جب پرائس ایسے گرتی ہے تو ڈائریکٹ یہاں سے نہیں اٹھتی. پرائس یہاں پر آتی ہے, آپ کو اتنا مینیپولیٹ کرتی ہے, جو میں گروپ میں ایک ورڈ یوز کر رہا تھا مینیپولیشن. آپ کو انڈیوس کرتی ہے, مینیپولیٹ کرتی ہے, آپ کو بالکل نا تکا دیتی ہے. یہاں پر ایسے کرتی ہے جیسے ہی آپ ٹریڈ بند کرتے ہیں مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ کی ہمارے ساتھ دشمنی ہے. یار اتنے ٹریلین بلین لوگوں میں مارکیٹ کو آپ صرف نظر آ رہے ہیں, لیکن مارکیٹ گیم ہی ایسا سیٹ کرتی ہے یہاں پر کہ سب لوگوں کا جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ اس چیز کے لیے ان مارکیٹ جو ہے نا مجبور کر دیتی ہے کہ سارے لوگ آرڈر بند کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب مارکیٹ کو پتا چل جاتا ہے کہ اب سب لوگوں کا جو دماغ ہے وہ ایک ہو گیا ہے, سب نے ٹریڈ بند کر دیے, تو یہ تھا اوپر نکل جاتی ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا اسے ہولڈ رکھیں گے نا تو پھر وہ آپ کو جو ہے نا پھر پیشنس پے مور, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو جو ہے نا زیادہ ملے گا. مارکیٹ اتنی اچھی نہیں ہے کہ بس ایسے آپ نے ادھر سپورٹ ڈرا کر لیا, بس یہ گری پھر یہ اٹھی پھر یہ گری پھر یہ اٹھی. اگر اتنا آسان ہوتا پھر تو اور کوئی پروفٹ کرتا. مارکیٹ کتنا وہ کینڈلز میں کتنا وہ ہوتا ہے, کبھی دیکھیں نیوز کے ٹائم میں کتنی عجیب عجیب ہو رہی ہوتی ہیں. کبھی تو آپ کو دکھاتی ہے بائے اوپر چلی جاتی ہے پھر نیچے آ جاتی ہے. آپ کو اتنا خراب کرتی ہے نا کہ آپ اپنے انالیسس بھی بھول جاتے ہیں کہ جو آپ نے انالیسس کی ہوتی ہیں, بس ہم اندھے ہو جاتے ہیں بالکل. تو کوشش کریں کہ جب آپ نے لیول ڈرا کی ہے نا اس کے لیے بیٹھ جائیں, ویٹ کریں, وہاں پر مارکیٹ دیکھیں, مارکیٹ کہیں نہیں جاتی. ٹھیک ہو گیا. تو انشاءاللہ وہ لیول پلے ہوں گے. تو مارکیٹ میں اگر آپ کو سپورٹ اور ریزسٹنس ڈرا کرنا آ گئے نا, آپ گرو بن گئے. وہ میں ابھی آپ لوگوں کو ڈرا کرنا بھی سکھاؤں گا, اور یہ کل آپ کا ہوم ورک بھی ہوگا. اور ہر بندے نے 10 سپورٹ 10 ریزسٹنس اس کے اسکرین شاٹ لے کر پھر اس کا PDF بنا کر, پلے سٹور میں ایک اپلیکیشن ملتا ہے کہ امیج ٹو پی ڈی ایف لکھیں گے تو ایک اپلیکیشن آئے گا, اسے ڈاؤن لوڈ کریں. جتنے بھی آپ نے اسکرین شاٹ لیے ہوں گے اسے PDF میں کنورٹ کریں اور گروپ میں میرے ساتھ شیئر کریں کہ یہ میں نے جو ہے نا. خیر آپ غلط ڈرا کریں یار, ڈرا ضرور کریں. دیکھیں چارٹ کو زیادہ دیکھا کریں, چارٹ کے ساتھ یاری لگائیں. ہمارے سر ہمیں کہتے تھے کہ یہ جو کینڈلز بن رہی ہوتی ہے نا ان کی زبان ہوتی ہے لیکن یہ بول نہیں سکتے, آپ نے ان کی زبان سمجھنی ہے, یہ گونگی ہوتی ہے. اگر آپ اس کی زبان سمجھ گئے نا تو آپ جیت گئے. اور ہر کینڈل آپ کو چلا چلا کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے یہاں جانا ہے, میں نے یہاں آنا ہے. لیکن ہم ہوتے ہیں کہ پھر تو ادھر ٹیلی گرام سے ایک سگنل آ جاتا ہے گولڈ سیل, اور ہم سیل کر لیتے ہیں. واہ کیا ثبوت ہے کہ ہم سیل کر رہے ہیں. ٹریڈ لینے سے پہلے آپ کے پاس 3 ثبوت لازمی ہونے چاہیے, اور آپ کے پاس پلان بی بھی ہونا چاہیے کہ اگر اس کے باوجود بھی میں پھنس گیا تو میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹریڈنگ جہاں اتنی آسان ہے وہاں اتنی مشکل بھی ہے. مشکل اس لیے ہے کہ ہم نے مشکل خود بنائی ہے. سپورٹ ریزسٹنس کی سمجھ آ گئی ہے؟ اگر نہیں آئی تو پوچھے, میں ریوائز کروں گا بار بار. یس سر, کلیئر ہے. جی اچھا, اب جب سپورٹ ریزسٹنس آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا تو اگین میں اسی اپ ٹرینڈ والے ٹاپک پہ ایک دفعہ دوبارہ سے میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں ہم نے کل جب 3 ٹرینڈ پڑھے تھے کہ ایک اپ ٹرینڈ ہے, ایک ڈاؤن ٹرینڈ ہے, اور ایک سائیڈ ویز ٹرینڈ ہے. چلو وہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس میں یہ لوور لو لگتا ہے, پھر یہ لوور ہائی لگتا ہے. لیکن جب مارکیٹ ایک اپ ٹرینڈ میں یوں ایسے جا رہی ہوتی ہے نا, ایسے زگ زگ موو کرتی ہے یوں, تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا سپورٹ اور ریزسٹنس کیا ہوگا. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ بس یار اس کا سپورٹ پھر آپ کیا کریں گے, یہاں نیچے سے ایک لائن ڈرا کریں گے ایسے, یہ آپ کا کیا بنا سپورٹ.
यहाँ से मार्केट उठी, यहाँ से मार्केट उठी, यहाँ से उठी, फिर यहाँ से उठी। ऊपर का एरिया जो होगा वो आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ से मार्केट गिरी। जस्ट मैं इसलिए थोड़ा सा वो रिपीट कर रहा था ताकि आप लोगों को पता हो कि अप ट्रेंड में सपोर्ट कैसे ड्रा करते हैं। बस एक लाइन होती है, मैं अभी ट्रेडिंग व्यू पे आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है ना, वो आपने ऐसे खींच के लगानी है, ऊपर से भी ऐसे खींच के लगानी है, ठीक हो गया। इसी तरह जब प्राइस एक डाउन ट्रेंड में यूं ऐसे मूव करती है ऐसे, तो तब आपका सपोर्ट लेवल ये होगा, क्योंकि यहां से मार्केट टूटी है। वो एक लड़का था मेरा स्टूडेंट, उसने ये सपोर्ट लेवल बनाया था, नहीं ऊपर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। असल में वो समझा था कि ये तो उल्टा है, अप ट्रेंड के बजाय अब ये डाउन ट्रेंड है, तो उसने ऊपर ही सपोर्ट दे दिया था, ठीक हो गया। तो ये ऊपर का, इसमें ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये सपोर्ट यहाँ से मार्केट उठी, ये रेजिस्टेंस यहाँ से मार्केट गिरी। आई थिंक मेरे ख्याल में मैं आसान आसान समझा रहा हूँ, मुश्किल तो नहीं है कोई आप लोगों को? बहुत इजी समझा रहे हैं सर। सही है। अच्छा, इसी तरह जब प्राइस साइडवेज चलती है, यहाँ पर देखें तो ये नीचे इसका सपोर्ट है, ये जो लो लग रहे हैं, और ये इसका रेजिस्टेंस है, ये जो हाई लग रहे हैं। बस ये आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करवाना था, क्योंकि कल मैंने असल में पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ही पढ़ाना था, लेकिन मैं अप ट्रेंड ही पढ़ाने लगा, लेकिन इट्स ओके। अच्छा, अब हम आते हैं व्हाट इज चैनल इन ट्रेडिंग। कह रहे कि अ चार्ट पैटर्न हाईलाइटेड बाय टू पैरेलल लाइंस बॉर्डरिंग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट विद इन विच अ सिक्योरिटी ट्रेड्स ड्यूरिंग अ पीरियड। लाल गुलाबी इंग्लिश लिखी गई है, लेकिन उर्दू में जो है ना, मैं आप लोगों को आसान अल्फाजों में समझाऊंगा कि कह रहा है कि जब प्राइस एक चैनल में मूव करती है, यानी कि चैनल का क्या मतलब, एक अप ट्रेंड में मूव करती है, ठीक हो गया, यूं, ठीक है। मार्केट हमेशा ऐसे मूव करती है, जिग। तो ये नीचे वाला जो एरिया है ये सपोर्ट है, ऊपर वाला एरिया क्या है, रेजिस्टेंस है। अब मैंने इस अप ट्रेंड में ट्रेड कैसे करनी है। लोगों का ये मानना होता है कि आप जो है ना, इसके लिए वेट करें, जब प्राइस एक अप ट्रेंड में हो आप ट्रेड ना करें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब प्राइस एक अप ट्रेंड में हो तो बेशक ट्रेड करें, लेकिन उस पर ट्रेड करने का एक तरीका कार है जिसे चैनल कहते हैं, ठीक है। दो तीन तरह के चैनल है। सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ चैनल, एक अप चैनल है, एक डाउन चैनल है, और एक साइडवेज चैनल है। सबसे पहले अप चैनल पढ़ते हैं, सिंपल है, इंशाल्लाह इजी है। अप चैनल में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट जो है ना एक अप ट्रेंड में जा रही है, यूं ऐसे करके मार्केट मूव कर रही है, ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये सपोर्ट है, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। अब हम क्या करते हैं कि चलो हमने सपोर्ट से कर लिया बाय। आप लोगों को मैंने टीपी स्टॉप लॉस सिखाया कि नहीं, पढ़ाया मैंने? नहीं सर, टीटी और स्टॉप लॉस तो नहीं बताया। फिर इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, अभी फिलहाल इसका वो नहीं है। अच्छा, वो मैंने इधर लिखा नहीं है यार, एक मिनट, क्यों नहीं है इस पीडीएफ में? ये तो फिर मुझे थोड़ा सा अपडेट करना होगा इसे। और बात नहीं, वो इधर मेंशन नहीं है। चले इसे एडिट करके कल मैं जो ना, मैं इसमें मेंशन कर दूंगा, लेकिन चले इसे टीपी और स्टॉप लॉस को हम थोड़ा सर सा चैनल समझते की हैं। बात नहीं, चैनल से पहले बताऊंगा, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे है ना कि इनको बिल्कुल नए हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों को आइडिया है टीपी स्टॉप लॉस का, लेकिन आप में से कुछ ऐसे हैं ना जो बिल्कुल न्यू है, तो उनके लिए ना पहले टीपी स्टॉप लॉस पे आते हैं। अच्छा, क्या होता है, एक होता है टीपी। टीपी मतलब टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट को शॉर्टकट हम क्या लिखते हैं, टीपी। और एक होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को हम शॉर्टकट क्या लिखते हैं, एस एल, ठीक है। अब ये टीपी क्या है, टेक प्रॉफिट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने इस लेवल से क्या कर लिया, बाय कर लिया,
اور مارکیٹ جو ہے نا ایسے اوپر جا رہی ہے ایسے, تو مطلب آپ پرافٹ. اب آپ کو آئی ہے نیند یا پھر آپ بزی ہیں, اور بات آپ کو آئی ہے نیند اور آپ بزی ہیں یا پھر سفر میں ہیں یا پھر کہیں ہیں, تو آپ نے یہ پریڈکشن کی ہے مارکیٹ میں کہ مارکیٹ نے اس لیول تک آنا ہے یہاں تک. اب چونکہ مارکیٹ اس سے نیچے ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے تو نیند آ رہی ہے, اب پتہ نہیں اس لیول تک مارکیٹ کب آئے گی, رات کے کسی بھی حصے میں آ سکتی ہے, تو آپ سو جائیں آرام سے, کوئی بات نہیں. آپ یہاں پر ایک آپشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, MT5 میں, وہ میں آپ لوگوں سے ایپ ڈاؤن لوڈ کرواتا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہاں پر ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ٹی پی لگائیں. جب آپ اس پوائنٹ پہ ایسے ٹی پی لگاتے ہیں تو رات کے وقت آپ سو رہے ہیں, اگر مارکیٹ اس لیول کو جیسے ہی ہٹ کرے گی تو آپ کا جتنا پروفٹ بن رہا ہوتا ہے وہ آپ کو ریسیو ہو جاتا ہے, ٹریڈ بند ہو جاتی ہے, آپ کو پروفٹ بک ہو جاتا ہے. تو ٹی پی کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کہیں بیزی ہیں اور آپ کی کنفرم یہ پریڈکشن ہے کہ مارکیٹ نے اس لیول تک جانا ہے, تو آپ اس لیول پہ ایک ٹی پی لگا دیں. جو لیول وہ بن رہا ہے وہاں پر ایک ٹی پی سیٹ کر لیں, ٹیک پروفٹ سیٹ کر لیں, ٹھیک ہے. تو وہاں تک جیسے مارکیٹ آئے گی اس ٹی پی کو ہٹ کرے گی تو وہ ٹریڈ آٹومیٹیکلی بند ہو جائے گی. اسی طرح جب آپ نے بائی کر لیا, دیکھیں اگر مارکیٹ آپ نے یہاں سے جو ہے نا بائی کر لیا, ٹھیک ہے, اور مارکیٹ ایسے جب نیچے آئے گی تو ظاہر ہے آپ تو نقصان میں ہوں گے نا پھر, کیونکہ پھر مارکیٹ آپ کے اگینسٹ چلی جاتی ہے. جس جگہ سے آپ نے بائی کیا ہوتا ہے اگر اسی جگہ سے واپس نیچے مارکیٹ موو کرتی ہے تو آپ کو اوپر نقصان ہو رہا ہوگا. تو مارکیٹ جتنی واپس ریورس ہو کے نیچے جائے گی آپ کا نقصان بھی اتنا بڑھتا جائے گا. اب اس کے لیے ایک کانسیپٹ ہے سٹاپ لاس, کہ نقصان رک جائے. ہم شارٹ کٹ اسے کہتے ہیں SL. تو فار ایگزامپل آپ نے ایک ٹریڈ لگائی ہے, بائی کی ایک ٹریڈ لگائی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں تک مارکیٹ آئے گی مجھے 10 دے گی, یعنی یہ جو میں نے ٹریڈ لی ہے میں اس پہ $10 بک کرنا چاہتا ہوں, اور میں $3 کا سٹاپ لاس, مطلب اگر مجھے $3 نقصان ہو تو میں اس ٹریڈ کو بند کر دوں گا. یعنی کہ اس جگہ پہ جب آپ نے بائی کیا, اگر مارکیٹ ایسے ریورس ہو کے جاتی ہے تو اگر مجھے $3 یا $4 نقصان سامنے شو ہو رہا ہوگا تو میں اس ٹریڈ کو کیا کر لوں گا, بند کر دوں گا. اب آپ کو نیند آئی ہے, آپ سو رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو اگر مارکیٹ رات کو واپس ریورس ہو گئی یہ وہ تو میرا اتنا نقصان ہوگا. تو آپ ایک سٹاپ لاس لگائیں جہاں پر آپ کو صرف $3 نقصان ہو. اگر رات کے وقت مارکیٹ ایسے اوپر جاتی ہے پھر ایسے نیچے آتی ہے, آپ کا سٹاپ لاس ہٹ ہو جاتا ہے, تو آپ کا $3 یا $4 جتنا نقصان بن رہا ہوگا وہ آپ سے مائنس ہو جائے گا, ٹریڈ آپ کی بند ہو جائے گی, آپ مزے کی نیند کریں. لیکن اگر آپ سٹاپ لاس نہیں لگاتے, آپ نے ادھر بائی کر لی ہے, سٹاپ لاس آپ نے نہیں لگایا, ٹھیک ہے, مارکیٹ یہاں سے ایسے نیچے جاتی ہے تو بجائے $3 کے آپ کو -50 بھی لگ سکتا ہے, آپ کا پورا اکاؤنٹ اڑ سکتا ہے. اگر آپ کا $100 کا اکاؤنٹ ہے اور مارکیٹ ایسے ریورس ہو جاتی ہے تو آپ کا پورا اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ پورا کا پورا اکاؤنٹ جو ہے نا واش کروائیں, تو آپ ادھر $3 یا $4 دے دیں مارکیٹ کو. جہاں آپ اس مارکیٹ سے کما رہے ہیں تو کبھی کبھی مارکیٹ کو جس طرح آپ مزے سے جو ہے نا پروفٹ بک کر رہے ہوتے ہیں, تو کبھی کبھی مزے سے جو ہے نا ایک سٹاپ لاس بھی دے دیں, کوئی کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے, زیرو ہو گیا, تو اٹس مین کہ آپ کے پاس جب کیپٹل نہیں ہے, مارکیٹ میں موقع تو ہوتا ہے, کبھی نہ کبھی تو ایک اچھا موقع آئے گا, لیکن آپ کے پاس کیپٹل نہیں ہوگا تو آپ ٹریڈ نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر آپ نے ایک چھوٹا سا وہ نقصان دے دیے تو وہ نقصان ریکوریبل ہے, لاسز آر ریکوریبل, ٹھیک ہے. نقصان جو ہوتے ہیں وہ ریکور ہو جاتے ہیں, لیکن اگر آپ نے اکاؤنٹ ہی واش کروا دیا تو پھر کیا فائدہ ہوگا, ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح جب آپ ایک چیز کو سیل کرتے ہیں تو سیل کرنے کے لیے آپ سٹاپ لاس اوپر لگائیں گے, ٹی پی پھر نیچے لگائیں گے. اگر مارکیٹ یہاں سے نیچے آئے گی تو آپ کو فائدہ ہوگا نا سیل میں,
اگر واپس اوپر ریورس جاتی ہے تو آپ کو نقصان ہوگا. تو بجائے اس کے کہ زیادہ نقصان ہو، بس آپ جو ہے نا ایک جگہ پہ سٹاپ لاس دے دیں. وہ پھر میں آپ لوگوں کو طریقے سمجھاؤں گا کہ کہاں کہاں ہم نے کیسے کیسے سٹاپ لاس دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آج میں نے گروپ میں 2 بائی کے سگنل ڈالے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ 40-50 پپس موو کر گئی ہے. دیکھیں یہ جو ٹی پی ہے نا، ٹی پی ہٹ کروانا فرض نہیں ہے، میں بار بار گروپ میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں، لیکن سٹاپ لاس ہٹ کروانا فرض ہے. اگر آپ سٹاپ لاس کو ہٹ کروانا فرض نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے بھی دشمن ہیں، اپنے اکاؤنٹ کے بھی دشمن ہیں. لیکن ٹی پی ہٹ کروانا فرض نہیں ہے. یار آپ کو اچھا پروفٹ ہو رہا ہے، $15-20 ہو رہے ہیں، نکل جاؤ یار. ٹھیک ہو گیا؟ تو آج کل جو گولڈ کی مارکیٹ بنی ہوئی ہے، اگر یہ آپ کو 50 پپس دے رہی ہے نا، تو یہ ایسے سمجھے گولڈ کا آپ احسان مانیں. اگر 50 پوائنٹ آپ کو اچھی موو دیتی ہے، آپ کے فیور میں موو دیتی ہے، تو آپ جو ہے نا گولڈ کا تو احسان مانیں. بہت ہو چکی ہے مارکیٹ، ویسے ڈمپ ہی نہیں دیتی کہ ہم لانگ ٹرم کے لیے ایک ٹریڈ اوپن کر لیں بائی کے لیے. اور نہ ویسے بائی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا کہیں کہ بس یار چلو کم از کم بائی تو ہوں گے. تو ٹی پی اور سٹاپ لاس کا کانسیپٹ سمجھ میں آیا کہ کیوں ضروری ہے. آپ ٹی پی ہٹ کروانا فرض نہ سمجھیے گا، لیکن سٹاپ لاس لازمی لگائیں. آگے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ہیجنگ بھی سکھاؤں گا کہ جب ہم ہیج لگاتے ہیں، ہیج کیا ہوتا ہے اور ہیج سے ہم نے کیسے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم سیکھیں گے. بہرحال اب ہم آتے ہیں لائن آف چینل کی طرف. ٹھیک ہے، لائن آف چینل میں اب چینل میں کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ ایک مارکیٹ جو ہے نا ایسے موو کرتی ہے، یوں ایسے کر کے موو کرتی ہے. اب آپ نے یہاں سے بائی کر لیا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ سپورٹ ہے اور یہ ریزسٹنس ہے، اور ہم ادھر ریزسٹنس پہ ٹی پی رکھ لیتے ہیں. نہیں بھائی، ریزسٹنس پہ آپ ٹی پی نہ لگاؤ، کیونکہ مارکیٹ اتنی اچھی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ نے ٹی پی لگایا ایگزیکٹ وہاں تک مارکیٹ جائے گی، پھر آپ کو پروفٹ بک ہوگا، پھر وہاں سے گرے گی. اگر اس طرح ہوتا تو پھر تو کیا بات کی. تو اس کے لیے کانسیپٹ ہے کہ ہم کیا کریں، بالکل یہ جو ایک ریزسٹنس ہے اور ایک سپورٹ کی لائن ہے، اس کے درمیان میں ہم ایک ڈاٹڈ لائن ڈرا کریں، بالکل درمیان میں ایسے. ٹھیک ہے نا، ایک ڈاٹڈ لائن ہم ڈرا کریں. تو کیا کریں کہ آپ نے جب یہاں سے بائی کیے تو آپ ٹی پی ریزسٹنس کے بجائے لائن آف چینل، اس ڈاٹڈ لائن کو ہم کیا کہتے ہیں، لائن آف چینل. لائن آف چینل پہ آپ ٹی پی رکھیں. اسی طرح جب آپ نے یہاں سے سیل کر لیا تو آپ لائن آف چینل پہ ٹی پی رکھیں. یہ 100% بات ہے کہ مارکیٹ لائن آف چینل کو ضرور ہٹ کرتی ہے، لیکن دیکھیں کبھی کبھی نا اوپر ریزسٹنس سپورٹ تک نہیں پہنچ پاتی. یہ جو گروپ میں سگنل ڈالتا ہوں کہ ٹی پی 1 ٹی پی 2، وہ ٹی پی 1 اس بیس پہ ہوتا ہے. ٹی پی 2 پھر یہ اوپر جو ہے نا ایک ٹی پی مطلب ادھر دے دو، دوسری ٹی پی ادھر دے دو، تو وہ اس بیس پہ ہم دیتے ہیں. تو لائن آف چینل پہ جب آپ ٹی پی، لائن آف چینل پہ آپ ٹریڈ نہ کریں. یہ جو درمیان میں لائن ہے نا، اس پہ آپ ٹریڈ نہ کریں، کیونکہ آپ نے پھر تو درمیان میں ٹریڈ کر رہے ہیں، لیکن ادھر ٹی پی آپ لازمی لگائیں. پھر اگر آپ کو ادھر ریزسٹنس لیول پہ $10 جو ہے نا آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے، لائن آف چینل پہ $8 آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے، تو آپ وہ $8 لینا پسند کریں، وہ لیں اور نکلیں مارکیٹ سے. نو نقد نہ تیرا ادار. ٹھیک ہے، تیرا ادار سے نو نقد بہتر ہے. تو یہ لائن آف چینل پہ آپ ٹی پی رکھیں گے تو آپ جو ہے نا، یہ ادھر میں نے ایک ایگزامپلس بھی دی ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ دیکھیں مارکیٹ ایک اپ ٹرینڈ میں ہے اس طرح. ٹھیک ہے، اور یہ درمیان میں ایک لائن آف چینل میں نے ڈرا کیے. لیکن چلیں چلتے ہیں ٹریڈنگ ویو کی طرف. سب سے پہلے تو آپ لوگ ایک کام کریں، ایک منٹ سے میں 2 منٹ کے لیے اپنا اسکرین آف کر رہا ہوں، دوبارہ سے جو ہے وہ کرتا ہوں. 1 منٹ. اچھا،
آپ کیا کریں، سب سے پہلے یہ اپلیکیشن آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں. اسکرین نظر آ رہی ہے نا، یہ ٹریڈنگ ویو. آپ لوگ یہاں پر نا پلے اسٹور میں لکھیں گے، ٹھیک ہے نا، ٹریڈنگ ویو. یہ جب آپ لکھیں گے تو یہ والا اپلیکیشن آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ٹریڈنگ ویو. یہ آپ سب جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. جیسے ہی آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اسے نا سائن ان کس کے ساتھ کرنا ہے، اپنے جی میل یا پھر گوگل کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے نا سائن ان کر لینا ہے. ٹھیک ہے، ٹریڈنگ ویو نام ہے اس کا. ٹھیک ہے. جب آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے، یہ میں اسی اپلیکیشن میں ایسے آ گیا. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے یہ یار ایک منٹ، یہ نیچے نظر آ رہا ہے واچ لسٹ. ٹھیک ہو گیا. واچ لسٹ پہ آپ لوگ کلک کریں گے. جیسے ہی آپ واچ لسٹ پہ کلک کریں گے تو ادھر یہ پلس والا نشان آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ کلک کریں گے. ٹھیک ہے. جیسے آپ ادھر کلک کریں گے تو سرچ میں آپ کی مرضی، آپ کون سا پیئر سرچ کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر میں گولڈ کو سرچ کرنا. گولڈ کا کیا فارمولا ہے، ایکس اے یو. اگلا پیئر میرا ہے یو ایس ڈی. ٹھیک ہے. تو ایسے جب میں سرچ کروں گا تو یہ دیکھیں اتنے زیادہ یہ اوپن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اتنے زیادہ. تو اس میں یہ کنفرم نہیں ہو، کنفیوز نہیں ہونا. مطلب یہ سارے ایک ہی چارٹ ہیں، لیکن یہ بروکر کے نام ہے. یہ اوانڈا ہو گیا، فوریکس ہو گیا، ایف ایکس اوپن ہو گیا، ایف ایکس سی ایم، یہ بروکرز کے نام ہے. ٹھیک ہے. باقی چارٹ سب کے سیم ہوں گے. تو مثال کے میں اوانڈا بروکر، یہ جو پہلا ہے اوانڈا، ٹھیک ہے، اسے میں جو ہے نا ایسے اوپن کر لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ایسے جب اس پہ میں نے کلک کر لیا تو یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ والا نشان. اس پہ جب میں کلک کروں گا تو یہ میں اندر انٹر ہو گیا چارٹ میں. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک چارٹ ہے میرے پاس. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو ادھر 5M لکھا ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے 5 منٹ. یعنی یہاں پر ہر کینڈل 5 منٹ میں بنے گی. یہ ٹائم فریم ہوتا ہے. اگر آپ جو ہے نا 1 گھنٹے والا ٹائم فریم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اب سب سے زیادہ جو ٹریڈ کیا جاتا ہے وہ 1 گھنٹے کا. میں اسی 5 منٹ پہ جب کلک کرتا ہوں تو ادھر یہ لکھا ہوا 1H، 1 ہاور. جب اس پہ میں کلک کروں گا تو مطلب کہ یہاں پر اب ہر کینڈل 1 گھنٹے میں بن رہی ہے. تو میں اپنے اسکرین کو ذرا روٹیٹ کرتا ہوں اور ایسے کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ میرے ٹریڈنگ ویو میں ہے کہ لائنز آئی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے کنفیوز نہیں ہونا. یہ والی جو لائنز ہے، ٹھیک ہے، بہرحال یہ آپ کے پاس نہیں آئیں گی، میں اسے ہٹا دوں گا بعد میں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے کیا کرنا ہے، سپورٹ اور ریزسٹنس وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلے میں ایک ایسے چھوٹے ٹائم فریم پہ وہ آ جاتا ہوں. ادھر یہ لائن خراب کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، کہ سپورٹ کیسے ہوتا ہے، ریزسٹنس کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا پیچھے آ جاتا ہوں. اب آپ نے چارٹ کو ایسے بھی نہیں کرنا. وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا میرا، چارٹ کو اتنا لمبا، یہ سائڈ سے جب آپ ایسے کھینچیں گے نا سائڈ سے، تو آپ کا چارٹ ایسے لمبا چھوٹا ہوگا. بالکل ایسے بھی نہیں کرنا چارٹ کو. یہ پروفیشنلی بس ایسے رکھیں. اور بالکل اتنا زوم بھی نہیں کرنا. کچھ لوگ چارٹ کو ایسے کر لیتے ہیں یا پھر ایسے کر لیتے ہیں. یوں بھی نہیں، یوں کرنا ہے. اچھا، ایسے اس جگہوں کو جب آپ ایسے کھینچیں گے نا تو چارٹ ایسے ہوگا. اور اس کو جب آپ ایسے کھینچیں گے نا اوپر اپ، لیفٹ ٹو رائٹ، یوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے نا پھر یہ چارٹ آپ کا ایسے ہوگا، یوں، ایسے. ٹھیک ہو گیا. تو ادھر ہم ایک سپورٹ اور ریزسٹنس ڈھونڈتے ہیں کہ سپورٹ اور ریزسٹنس میں ایک جگہ دیکھتا ہوں جہاں پر ایزی ہو آپ لوگوں کے لیے. اچھا، اب میں نے یہ جگہ لگا لی ہے گراف میں، یہ. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو آپ کا پینسل کا ٹول ہے نا، یہ اس پہ آپ نے کر لینا ہے کلک. جیسے ہی میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو ادھر آپ کے پاس ٹولز آ جائیں گے. یہ جو آپ کا ٹرینڈ لائن ہے اسے آپ فیوریٹ کر لینا. فیوریٹ کیسے ہوگا، اس پہ جب آپ انگلی رکھیں گے تو یہ ایڈ ٹو فیوریٹ. اس پہ جب آپ ایسے کدھر سٹار پہ کلک کریں گے تو وہ ایڈ ٹو فیوریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ایک اس کو بھی آپ نے فیوریٹ کر لینا ہے، یہ ٹرینڈ لائن کو. اس کے بعد نیچے جب آپ آئیں گے تو یہ ریکٹینگل والا ایک آپشن یہ نظر آ رہا ہوگا، اسے بھی آپ فیوریٹ کریں. ٹھیک ہے. تو اب میں آ جاتا ہوں اپنے چارٹ پہ. اس ریکٹینگل کو میں کیا کرتا ہوں، اٹھاتا ہوں.
جب میں اس ریکٹینگل کو اٹھاتا ہوں تو یہ پہلے میں نیچے نیچے اگر دیکھوں تو یہ کیا ہے، یہ ایک سپورٹ لیول ہے ایسے، یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا، یہ ایک سپورٹ لیول ہے، اور یہ جو اوپر اوپر کا ایریا ہے نا، یہ ایک ریزسٹنس لیول ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ دیکھیں اس جگہ پہ مارکیٹ آ کے اوپر گئی ہے کہ نہیں، گئی ہے، دوبارہ جب اس جگہ پہ مارکیٹ آئی ہے تو پھر اوپر گئی ہے کہ نہیں، کیسے اوپر گئی ہے، یہ دیکھیں یہ جو سرخ سرخ آپ کو یہ کینڈل نظر آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے مارکیٹ گری ہے، ٹھیک ہو گیا، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اوپر گئی ہے مارکیٹ، پھر اتنی نیچے آئی ہے، پھر ایسے گئی ہے، پھر یوں، ایک منٹ میں اپنا اس کا آپ صحیح ہو، ٹھیک ہو گیا، یہ ایسے اوپر، پھر یوں، پھر یوں، پھر یوں، اب یہ دیکھیں اس سپورٹ سے مارکیٹ اٹھی ہے، دوبارہ یہاں سے اٹھی ہے، تو یہ کیا ہوا، یہ ایک سپورٹ ہوا۔ آپ جو ہے نا جب ایسے دور سے ایسے مارکیٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ نیچے نیچے والا جو لیول ہوگا، سب سے نیچے والا، وہ کیا ہے، وہ سپورٹ لیول ہے۔ یہاں سے تھوڑی سی مارکیٹ ایسے گزر کے واپس اندر گئی ہے، یہ ایک ٹاپک کے آگے ہم پڑھیں گے کہ بریک آؤٹ کیا ہوتا ہے، فیک بریک آؤٹ کیا ہوتا ہے، وہ کل کا آپ لوگوں کا ٹاپک ہے، وہ آج ہم نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ دیکھیں اس جگہ سے دوبارہ مارکیٹ اٹھی ہے اوپر سے، مطلب کیا ہوا، یہ ایک سپورٹ ہے، یعنی یہ ایک ڈیمانڈ زون ہے، کیا ہے، ڈیمانڈ زون ہے، یعنی اگر ہم یہاں سے بائی کرتے ہیں تو ہمارا سٹاپ لاس ادھر نیچے ہوگا، ٹی پی ہم اوپر دیں گے، ٹیک پرافٹ جو ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اوپر سے بھی مارکیٹ گری ہے، یہ دیکھیں یہ ایک ریزسٹنس تھا، مارکیٹ گر گئی، دوبارہ یہ دیکھیں جب اس لیول پہ یہاں پر مارکیٹ آئی ہے، ہم نے انتظار کیا، کتنی خوبصورتی سے گری ہے اس جگہ سے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ اپنے لیول کے لیے ویٹ کریں گے تو آپ مار نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح ہم نے ایک ٹرینڈ لائن بھی ابھی پڑھی کہ ڈاؤن ٹرینڈ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر میں ایسے دیکھوں تو یہاں پر ایسے ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں بھی آ رہی ہے، یعنی کہ میں دوبارہ اس پینسل پہ کلک کروں گا، جب میں اس ٹرینڈ لائن کو کلک کروں گا تو یہ اوپر اس سرے سے میں پکڑوں گا، اور ایسے جب میں لے آؤں گا نا تو یہ کیا ہے، یہ ایک ٹرینڈ لائن میں نے ڈرا کر لی ہے ایسے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب دیکھیں کہ مارکیٹ اس ٹرینڈ لائن سے بھی گری ہے، اب اس کا سپورٹ لیول کیا ہوگا، سپورٹ لیول یہ تو ریزسٹنس میں نے ڈرا کر لیا، دوبارہ سے میں اس کو جب پکڑوں گا تو یہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ کی شکل بھی ہے تقریباً، ٹھیک ہو گیا، ایسے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر پھر اس کا بریک ہوا ہے، وہ کل ہم پڑھیں گے کہ بریک آؤٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فیک بریک آؤٹ کیا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ٹرینڈ لائن بھی اسی طرح ہم ڈرا کرتے ہیں۔ اب لائن آف چینل کیسے ہم ڈرا کریں گے اسی ڈاؤن ٹرینڈ میں، دوبارہ سے میں اس پینسل پہ کلک کروں گا، اسی ٹرینڈ لائن پہ کلک کروں گا، اور بالکل درمیان ایسے اس کو نا، اسی پہ ایسے کلک کر کے جب میں اس لائن پہ ادھر کلک کروں گا نا تو یہ ادھر ڈاٹڈ لائن پہ میں، یہ ڈیش لائن پہ میں نے اس کو کنورٹ کر دیا ہے، مطلب تاکہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو، ڈیفرنس ہو، مطلب تھوڑا خوبصورت لگے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ دیکھیں جب آپ نے اس لیول سے سیل کیا نا تو ہم کیا کرتے ہیں، ٹی پی ادھر دے دیتے ہیں، اب مارکیٹ اس ٹی پی تک تو آئی نہیں ہے لیکن لائن آف چینل تک ضرور آ کے واپس ہوئی ہے۔ دوبارہ سے دیکھیں اس کو نا تھوڑا سا قریب سے، کہ جب آپ نے چلو یہاں سے ایک سیل کی انٹری لے لی، آپ نے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ پرائس نے اس جگہ پہ آنا ہے، سپورٹ لیول پہ آنا ہے، تو ٹھیک ہے آپ نے ٹی پی یہاں پر تو دے دی، لیکن پرائس نے لائن آف چینل کو ہٹ کر کے واپس ہوئی ہے۔ تو جب آپ کی ٹی پی لائن آف چینل پہ ہوگی تو وہ لازمی ہٹ ہوگی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے دوبارہ یہ اس لیول سے جب سیل کیا، یہاں تک مارکیٹ آئی، اگر آپ ٹی پی ادھر نیچے اس لائن پہ دیتے تو وہ ہٹ نہ ہوتی، اب یہاں سے واپس مارکیٹ گئی ہے تب آئی ہے۔ تو
لائن آف چینل کو مارکیٹ ضرور ہٹ کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوبارہ سے ایک دوسرا ایک سپورٹ ریزسٹنس دیکھتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک اپ ٹرینڈ ہے, یہ دیکھیں اپ ٹرینڈ کس طرح ہے کہ دیکھیں یہ ایک لو لگا ہے کہ نہیں, مطلب ہائر لو لگا ہے اور یہ ہائر ہائی لگا ہے. یہ جو ایریا ہے یہ ہائر ہائی لگا ہے. اب یہ ہائر لو لگا ہے. اب یہ دیکھیں اس لو کے اوپر جب ایک دوسرا لو لگا ہے تو یہ ہائر لو ہے, لیکن اگر یہ اس کے نیچے لگتا نا ادھر تب میں اس کو اپ ٹرینڈ نہ مانتا. لیکن اس جگہ کو دیکھیں, پھر اس جگہ کو دیکھیں, پھر اس جگہ کو دیکھیں, پھر اس جگہ کو دیکھیں, تو اگر میں ان کو ایسے ملاؤں تو کیا یہ ایک اپ ٹرینڈ کی لائن نہیں ہے؟ اسی طرح اس جگہ کو دیکھیں, پھر اس کو دیکھیں, ایک کے اوپر دوسری اوپر جا رہی ہے, تو اگر اس کے اوپر میں ایسے لائن ڈرا کروں تو کیا یہ ایک اپ ٹرینڈ نہیں ہے؟ تو اس چیز کو خوبصورتی دینے کے لیے میں کیا کروں گا, اسی پینسل پہ دوبارہ کلک کروں گا, ٹرینڈ لائن کی وہ اٹھا لوں گا, یہاں سے جب پکڑوں گا نا تو یہ ایسے اس کو نا لائن پہ ایسے کر لوں گا. اسی کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں تو ادھر یہ ڈاٹ کا آپشن آتا ہے, جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو ادھر آپ لوگوں کو کلون کا آپشن, لیکن یہاں پر نیٹ ورک کا مسئلہ ہے, وہ کلون کا آپشن ادھر نہیں ہے. کلون کر کے آپ کی ٹرینڈ لائن ڈبل ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں یوں. اب یہ نیچے کا ایریا جو ہے یہ کیا ہے, سپورٹ ہے, اوپر والا ایریا ریزسٹنس ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دیکھیں سپورٹ لائن سے مارکیٹ اٹھی ہے کہ نہیں, ریزسٹنس لائن سے مارکیٹ گری ہے کہ نہیں, سپورٹ لیول سے مارکیٹ اٹھی ہے کہ نہیں. دیکھیں جب آپ اپنے پاس لیول ڈرا کریں گے تو بہت خوبصورتی سے کام کریں. اسی کے اندر آپ ایک لائن آف چینل بھی لگائیں. ٹرینڈ لائن پہ آ کے بالکل درمیان میں آپ کیا کریں, ایک لائن آف چینل ایسے ڈرا کر لیں, اور اس کو آپ ڈاٹڈ لائن کریں تاکہ تھوڑا خوبصورت لگے ایسے. اب دیکھیں بھلے سپورٹ ریزسٹنس پہ مارکیٹ زیادہ نہ آئی ہو, لیکن لائن آف چینل پہ لازمی مارکیٹ ہٹ ہوئی ہے. یہ دیکھیں, تو آپ اگر یہاں پر ٹی پی رکھیں گے اس ایریا پہ تو آپ کو لازمی وہ جو ہے نا آپ کی ٹی پی ہٹ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے یہاں سے سیل کر لیا, میں نے ٹی پی ادھر دے دی, تو یہاں تک تو مارکیٹ جب یہاں سے گری ہے آئی بھی نہیں ہے, مطلب میرا ٹی پی ہٹ نہیں ہوا. ٹی پی ہٹ نہیں ہوا تو مجھے پروفٹ ہی نہیں ہوا. تو یا تو آپ مینولی ٹریڈ کلوز کر دیا کریں, اگر مینولی ٹریڈ کلوز نہیں کرتے ٹی پی تو لائن آف چینل پہ دیا کریں. ٹھیک ہے, یہ اپ چینل ہے, لائن آف چینل. اصل میں چینل تو یہ ہے, لیکن یہ جو لائن ہم نے ڈاٹڈ لگائی ہے اسے کیا کہتے ہیں, لائن آف چینل. میں نے پی ڈی ایف میں بھی وہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ادھر آپ لوگ دیکھ لیں گے. تو آپ لوگوں کا ہوم ورک پتہ ہے کیا ہوگا, اسی طرح آپ لوگ ایک چارٹ کھولیں گے, لیکن آپ لوگ کوشش کریں کہ H1 کا چارٹ کھولیں 1 گھنٹے کا. ٹھیک ہے نا, وہ ادھر میں یہ والی درمیان والی لائن شو ہو رہی ہے, اس وجہ سے وہ نہیں کر رہا. تو آپ کیا کریں, ایسے دور سے مارکیٹ کو دیکھیں, جہاں پر مارکیٹ ایسے سائیڈ ویز ہو جیسے یہ جگہ ہے, یہ دیکھیں. آپ ادھر پینسل پہ کلک کریں, یہ ریکٹینگل والا یہ اٹھائیں, نیچے جب آپ ایسے رکھیں گے نا تو یہ کیا ہوا, ایک سپورٹ ہوا, اور یہ اوپر کیا ہوا, ایک ریزسٹنس. ایک یہ ریزسٹنس. کتنی خوبصورتی سے یہ دیکھیں مارکیٹ نے اس جگہ کو پلے کیا. یہ دیکھیں یہ سپورٹ مارکیٹ اٹھی, اور یہ ریزسٹنس مارکیٹ گری. یہ سپورٹ مارکیٹ اٹھی, اور یہ ریزسٹنس مارکیٹ گری. یہ سپورٹ مارکیٹ اٹھی, یہ ریزسٹنس مارکیٹ گری. کتنا زیادہ بائے سیل بائے سیل بائے سیل مارکیٹ نے دے دیا. کینڈلز چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ آ جاؤ بائے کر لو, آ جاؤ سیل کر لو, لیکن ہم ہوتے ہیں کہ غلط ٹریڈ کرتے ہیں. تو اسی طرح آپ نے پھر کیا کرنا ہے, سپورٹ ریزسٹنس ڈرا کر لی ہے, پھر ایسے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اس کا نا ایسے ایک اسکرین شاٹ لینا ہے. یوں لے لیا اسکرین شاٹ, بس ایک اسکرین شاٹ ہو گیا. پھر ایسے پیچھے جائیں, تھوڑا سا خود کو تکائیں اس چیز میں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ ادھر بھی بنا ہوا ہے سپورٹ ریزسٹنس. پھر دوبارہ سے ریکٹینگل پہ کلک کریں, یہ دیکھیں ایسے کر کے یہ ایک سپورٹ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا, اور یہ اچھا اس کو اتنا موٹا نہیں کرنا, تھوڑا سا نا ایسا پتلا کر کے رکھیں یوں. تو یہ دیکھیں سپورٹ ریزسٹنس. پھر دوبارہ اس کا ایسے ایک اسکرین شاٹ لے لیں, 2 اسکرین شاٹ ہو گئے.
اسی طرح آپ کرتے کرتے نا 10 اسکرین شاٹ پورے کر لیں، ٹھیک ہے؟ خیر ہے غلط ڈرا کر لیں یار، لیکن ڈرا ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ جس کی غلطیاں ہوں گی وہ کل پھر میں ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے. تو اسی طرح آپ لوگوں کو نا یہ سمجھ میں آئے گا. جب یہ چارٹ کے ساتھ آپ زیادہ کھیلیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا نا، ایسے تھوڑی آئے گا. تو یہ تھوڑی سی ایک محنت ہے، یہ آپ لازمی آپ لوگوں نے کرنی ہے. اور باقی جو ہے نا وہ آپ لوگوں بس کل آپ لوگ جو ہے نا سپورٹ ریزسٹنس ڈرا کر لیں. اب یہ اپ ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ فی الحال ڈرا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ صحیح ہو گیا؟ سپورٹ ریزسٹنس ڈرا کریں. اور ٹھیک ہو گیا؟ کوئی کوشچن؟